کئی چاند تھے سر آسماں، شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 51واں حصہ۔ باب ولی عہد سوئم۔ نواب مرزا نے اپنی ماں سے صاحب عالم مرزا فتح الملک بہادر کا ذکر کیا تھا، نہ اب ضیاء الدین احمد خان کا ذکر کیا، لیکن اسے فکر دامنگیر رہی کہ آیا ان لوگوں کی طرف میری ماں کے میلان میں فی الاصل کچھ ہے بھی کہ نہیں، اور اگر ہے تو میرا اس کے بارے میں استجاب کیا ہو۔ لیکن پہلے مجھے اماں جان کو کچھ اشارہ تو کر دینا چاہیے، کہیں کوئی بات اچانک ہو گئی تو اماں جان کے قلب پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ دوسری مشکل یہ تھی کہ بات کو کس نہج پر اماں کے سامنے رکھوں کہ گستاخی نہ معلوم ہو۔ ادھر یہ پریشانی بھی تھی کہ بتانے میں دیر کرنا ٹھیک نہیں۔ صاحب عالم کی طرف سے شاید کوئی محتاط قسم کی سلسلہ جنبانی ہوتی، لیکن ضیاء الدین احمد سے تو ایک طرح کی قرابت بھی تھی، وہ شاید تکلف کو بالائے طاق رکھ کر خود بدولت آ ہی جاتے۔ نواب مرزا اپنے دل میں بے حد آشفتہ تھا کہ آخر میری ماں کو ان لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے، لیکن اسے دنیا کے طور طریقوں سے تھوڑی بہت آگاہی تو تھی ہی کہ اہل دنیا اقتدار کے آگے خود بخود جھکتی ہے، اور کمزوروں بالخصوص عورتوں کو وہ کبھی معاف نہیں کرتی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی والدہ ان عورتوں میں سے تھی جن کی اپنی تاریخ ہوتی ہے، اپنا ماضی ہوتا ہے، اور ایسی عورتوں کو دنیا ہمیشہ شک، خوف اور توقع بھری نظروں سے دیکھتی آئی تھی۔ یہ کوئی نیا عقیدہ نہ تھا کہ ایسی عورت گمراہ ہے اور ہر مرد کو اس کا ہاتھ پکڑنے کا حق ہے۔ یہ سب سوچ سمجھ کر نواب مرزا نے اپنی ماں کو مختصراً دونوں ملاقاتوں کا حال بتا دیا۔ وزیر خانم چپ سنتی رہی۔ اسے مرد کی نہیں سہارے کی ضرورت تھی، لیکن اس بازار میں سہارا اور مرد دونوں ایک ہی جنس تھے۔ آغا مرزا تراب علی سے اسے محبت شاید نہ تھی، لیکن وہ مرحوم اسے بھلے ضرور لگتے تھے، اور اس کی شرط تو یہی تھی کہ میں پسند کروں گی۔ پر یہ سب آخر کب تک چل سکے گا؟ اس گفتگو کے 2 دن بعد ہی ایک معمر لیکن تن و من چوبدار نے وزیر خانم کے گھر کی سیڑھیوں پر آواز دی، نواب ضیاء الدین احمد خان بہادر تشریف لائے ہیں۔ حبیبہ نے یہ خبر وزیر تک پہنچائی۔ حسن اتفاق سے نواب مرزا بھی موجود تھا۔ اس نے جلد نچلی منزل پر اتر کر وہاں کا دیوان خانہ درست کیا۔ اب تک اس کے دوست ہی اکا دکا آ جاتے تو دیوان خانہ کام میں آتا تھا۔ جلدی میں جو کچھ ہو سکا صاف ستھرا بنا کر اس نے جانی رام سے کہا کہ جا نواب صاحب کو باعزت پالکی سے اتروالا، صدر میں ان کو بٹھا کر پان اور بھنڈا پیش کیجیے اور کہیو کہ نواب مرزا بھی حاضر ہوتے ہیں۔ ضیاء الدین احمد خان نے حسب معمول سفید لباس زیب تن کیا تھا، لیکن آج اہتمام کچھ زیادہ تھا۔ سر پر ٹوپی کے بجائے سفید ریشمی دستار تھی، جس پر جنگلی مرغ کے سرخ کبود پروں کا ترا لگا ہوا تھا۔ بازوؤں پر جڑاؤ جوشن، کمر میں زر نگار پٹکا، چاندی کا تمنچا اس سے آویزاں، سفید ہرن کی کھال کی مغل طرز کی جوتیاں جن پر ننھے ننھے سنہرے پکھراج ٹکے ہوئے تھے، جوانی کے دن چھریرا بدن، کشیدہ قامت، چہرے پر علم اور نجابت کا نور۔ ضیاء الدین احمد خان ایک تو خود ہی خوشرو شخص تھے، اس پر ایسے سادہ اور ایسے پرکار لباس نے سونے پر سہاگا کر دیا تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک چوبدار بڑی سی سینی میں ڈالی لیے ہوئے آیا اور اسے جانی رام کے ہاتھ میں دے کر نیچے اتر گیا۔ اسی دم نواب مرزا اندر داخل ہوا۔ نواب مرزا کو اندر آتے دیکھ کر ضیاء الدین احمد خان اپنی جگہ سے نیم قد اٹھے، دونوں کے ہاتھ تسلیم کے لیے ایک ساتھ بلند ہوئے۔ بندگی عرض کرتا ہوں، بڑی مسرت ہے آپ تشریف لائے۔ یہ کہتا ہوا وہ ضیاء الدین احمد خان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ بھنڈا ملاحظہ فرمائیں، حکم ہو تو شربت حاضر کیا جائے۔ نہ صاحبزادے کچھ زحمت نہ کریں، دید و دید ہی سب کچھ ہے۔ چند ثانیوں کے لیے خاموشی رہی۔ نواب مرزا کے پاس کہنے کو کچھ تھا نہیں، اور ضیاء الدین احمد کو مناسب لفظ نہ مل رہے تھے۔ باب سخن کھولنے کی غرض سے بالآخر انہوں نے کہا، آپ کے اشعار تو خوب سے خوب تر ہو رہے ہیں۔
ہر طرف آپ کے تذکرے ہیں۔ جناب کی خرد نوازی اور قدر افزائی ہے، ورنہ بندہ ابھی طفل مکتب سے زیادہ نہیں۔ یہ توقع البتہ رکھتا ہے کہ آپ جیسے کاملین کی توجہ سے کچھ بن سکے گا۔ وہ کہنے کو تو یہ کہہ گیا، لیکن نواب مرزا کو فوراً خیال آیا کہ اس کے معنی کچھ اور بھی نکالے جا سکتے ہیں۔ اسے اپنی ناکردہ کاری اور حمق پر افسوس ہوا کہ جہاں دیدہ اور سرد و گرم زمانہ چشیدہ ہوتا یا فلسفہ اور منطق کی باریک رگوں کے خم و پیچ سے باخبری حاصل کی ہوتی تو ایسی بات کبھی نہ کہتا۔ لیکن اب تو تیر از کما جستا تھا، خیریت اسی میں تھی کہ مزید کچھ نہ کہا جائے۔ ادھر ضیاء الدین احمد خان بھی تذبذب میں پڑے کہ نواب مرزا کے قول میں جو مضمرات ہیں وہ بر بنائے سادہ لوحی ہیں یا بالارادہ ہیں۔ احتیاط کا تقاضا اسی میں دیکھ کر کہ جب تک کوئی اور حتمی اشارہ نہ ملے اس باب میں سکوت ہی بہتر ہے، انہوں نے بات کا رخ فوراً بدل دیا۔ بے شک استاد کامل نصیب ہو جائے تو یہ راہ آسان ہو جاتی ہیں۔ آپ کس سے مشورہ سخن کرتے ہیں؟ جی ابھی تک تو کسی کو کلام دکھایا نہیں ہے۔ حقیقت نفس الامری یہ ہے کہ میں خود کو کسی بڑے استاد کی تربیت کا اہل نہیں سمجھتا۔ کیوں بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ ضیاء الدین احمد نے مسکرا کر کہا، جہاں تک فہم میری میں آتا ہے آپ کو تو کوئی بھی استاد خوشی سے قبول کر لے گا۔ اس بار بات کہہ کر ضیاء الدین احمد خان کو دل میں تھوڑی سی ندامت ہوئی، کہیں نواب مرزا یہ گمان نہ کر لیں کہ میں انہیں اپنی یا مرزا غالب صاحب کی شاگردی میں لینا چاہتا ہوں۔ مرزا غالب نے ضیاء الدین احمد خان کو اپنا خلیفہ قرار دیا تھا، اور اگرچہ خود ضیاء الدین احمد نے ہنوز کسی کو شاگرد نہ بنایا تھا، لیکن آئندہ تو ممکن تھا ہی۔ ضیاء الدین احمد نے دل ہی دل میں خود پر نفرین کی، لیکن جب اصل مطلب کی گفتگو ممکن نہ ہو رہی ہو تو انسان خاموشی کا خلا بھرنے کے لیے ادھر ادھر کی لا طائل باتیں بکنے ہی لگتا ہے۔ ضیاء الدین احمد خان نے پیچوان منہ سے لگایا۔ تمباکو بہت تازہ تھا، لیکن حقے کی فرشی کچھ گرد آلود سی تھی۔ شاید بھنڈے کا شوق یہاں کسی کو نہیں ہے۔ وہ تمباکو کی ثنا میں ایک آدھ بات کہنے والے تھے کہ انہیں خیال آیا یہ بھی خاموشی کو پاٹنے کی بے اثر سی کوشش ہے۔ اس کا ہنجار بھلا کیا نکلے گا؟ چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ اور یوں بھی اس وقت باری نواب مرزا کی تھی۔ جناب کا کرم ہے کہ مجھ ناقص کو اس قابل سمجھتے ہیں، لیکن بلا شک مجھے کسی اچھے اور شفیق استاد سے بہت منفعت حاصل ہوگی۔ دلی تو اس وقت شاعر نوپر کے لیے امکانات بے پایا رکھتی ہے۔ حضرت غالب یہاں کے اساتذۂ عظام میں سر فہرست ہیں۔ بے شک جناب، مرزا صاحب کی نظر کیمیا اثر نے جانے کتنوں کو مسے خام سے کندن بنا دیا۔ ضیاء الدین احمد خان کے چہرے پر اب ایک ذرا سی پریشانی جھلک مارنے لگی تھی۔ بھلا میری گفتگو کب تک اور کس طرح ان رسمی معنی سے تہی جملوں کے رشتوں میں الجھی رہے گی؟ نواب مرزا سے بھلا کتنی دور تک اس بے لطف سلسلے کو طویل کرنا باثواب ہوگا؟ ان کے دل میں وزیر خانم کے خلاف کچھ غصے کی تپش بھی روشن ہونے لگی تھی۔ کہاں کی انسانیت ہے یہ کہ اس طرح مجھے انتظار میں ڈال رکھا ہے؟ نواب مرزا بھی اب کچھ گھبرانے لگا تھا کہ یا تو انہیں رخصت کیجیے یا پھر ان سے پوچھیے کہ اماں جان سے ملنے کی خواہش انہیں کیوں ہے۔ لیکن اس وقت تو یہی ظاہر کرنا تھا کہ کوئی بات ہے ہی نہیں۔ ضیاء الدین احمد کا اچانک چلا آنا نہ تھا، روز کی برادرانہ بھائی چارے کی ملاقاتوں میں سے ایک ملاقات تھا۔ استاد ذوق صاحب کی خدمت میں بہت جلد برائے ملازمت حاضر ہوں گا۔ نواب مرزا کا جملہ ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ اوپری منزل سے اترنے والے زینے کا دروازہ کھلا اور وزیر خانم نے دروازے پر سے انتہائی شیریں لیکن خیر مقدمی کے لہجے سے بالکل عاری آواز میں کہا، آداب بجا لاتی ہوں نواب صاحب، زہ نصیب کہ آپ کو یہاں دیکھتی ہوں۔ ضیاء الدین احمد اور نواب مرزا اضطراری طور پر کھڑے ہو گئے اور ضیاء الدین احمد نے کچھ پھنسی آواز میں کہا، نصیب تو ہمارے اعلیٰ ہے کہ آپ کی زیارت ہو سکی، تشریف لائیں، ادھر قدم رنجہ فرمائیں۔ وزیر اس وقت سیاہ چادر کے سوا بالکل سفید لباس میں تھی۔
چادر کو اس نے ایرانی طرز میں اس طرح لپیٹ رکھا تھا کہ منہ کا صرف تھوڑا سا حصہ نظر آتا تھا، یعنی تھوڑی سی پیشانی کے اوپر چمکیلے عنبری بالوں کی ہلکی سی جھلکار، آنکھیں، ناک اور دہانہ اس طرح کہ اگر نیم رخ دیکھیں تو صرف ناک اور دہانے کے خطوط دکھائی دیتے، اور اگر دو چشمی دیکھیں تو آنکھیں اور آنکھوں کا محاذ باقی ہر چیز پر حاوی ہو۔ وزیر اندر آ کر ضیاء الدین احمد سے کچھ الگ اس انداز میں بیٹھی کہ نہ تو اس کی پشت نواب کی طرف تھی اور نہ اسے نواب کے روبرو کر سکتے تھے۔ نواب مرزا کسی بہانے سے اٹھ آیا، جاتے وقت اس نے پردہ برابر کر کے دروازہ ہلکے سے بند کر دیا تھا۔ اب وزیر اور نواب ضیاء الدین احمد اکیلے تھے۔ دروازے پر داخل ہونے سے لے کر اب تک وزیر نے کئی بار کنکھیوں سے نواب ضیاء الدین احمد کی طرف دیکھا تھا۔ نواب شمس الدین احمد خان سے مشابہت جگہ جگہ نمایاں تھی۔ اس وقت چھوٹے بھائی کا سن بھی وہی تھا جو نواب شمس الدین احمد خان کا اس وقت تھا جب ان کی پہلی ملاقات وزیر سے ہوئی تھی۔ ضیاء الدین احمد خان کو دیکھ دیکھ کر وزیر کے دل میں ہوک سی اٹھتی معلوم ہوتی تھی اور عیشِ گزشتہ کی یاد اس کی روح میں چنگاری کی طرح چبھنے لگتی تھی۔ اسے ضیاء الدین احمد خان پر یک گونا پیار بھی آتا اور نفرت کی بھی لہر اس کے دل پر سانپ کی طرح لوٹتی کہ انہیں زندہ رہنے کا کیا حق ہے جب میرے نواب کی جان چلی گئی اور انہی لوگوں کی وجہ سے گئی۔ نہ یہ لوگ انگریز سے ساز باز کر کے بڑے بھائی کو بے دخل کراتے اور نہ وہ حادثہ فاجعہ پیش آتا۔ اب بھلا یہ کیا کرنے میرے پاس آئے ہیں؟ شاید میرے حال پر ہنسنے اور خوش ہونے آئے ہوں، لیکن میں بھی اپنے نام کی وزیر نہیں جو انہیں خوش ہونے یا بغلیں بجانے کا موقع دوں۔ مجھے آپ کو دیکھنے کا اشتیاق بہت تھا۔ ضیاء الدین احمد خان کے الفاظ نے وزیر کے خیالات کی رو کو منتشر کر دیا۔ دیکھنے کے لفظ کی معنویت وزیر پر خوب واضح تھی، لیکن وہ اپنی طرف سے کوئی موقع نہ دینا چاہتی تھی۔ تقدیر اور ملک الموت نے ہمیں علیحدہ کر دیا، ورنہ ملنا اور مل جانا غیر ممکن نہ تھا، وزیر نے کچھ خشک لہجے میں جواب دیا۔ ضیاء الدین احمد خان نے اس جملے میں پوشیدہ تعریض کو محسوس کیا، لیکن اس وقت ان کے لیے بھی بحث کا موقع نہ تھا۔ انہوں نے درد بھرے لہجے میں کہا، جی ہاں، ہم انسان اپنے خیال میں بہت سرکش اور گردن افراز ہیں، لیکن کن فیکون کے نقشے پر ایک خشک پرے کاہ سے زیادہ نہیں۔ پھر ایک لہجہ خاموش رہ کر انہوں نے صاحب کا شعر پڑھا اور اس طرح گویا وزیر خانم کو جواب دے دیا۔ ہر کے آمد در غم آباد جہاں چوں گرد باد، روزگار خاک خورد آخر بہم پیچید و رفت۔ جی ہاں، وزیر کے لہجے میں تھوڑی سی تلخی تھی، لیکن ہمیں غم آباد جہاں میں لایا کون تھا؟ ضیاء الدین احمد خان ایک لمحے کے لیے لاجواب سے ہو گئے۔ انہوں نے آہستہ سے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور خفیف سی مسکراہٹ مسکرا کر بولے، یہ سوال تو عمر خیام سے پوچھنے کا تھا، لیکن سچ یہ ہے وزیر خانم کہ جنہیں کچھ ملتا ہے وہ مزید کے خواہاں رہتے ہیں، اور جنہیں نہیں ملتا وہ پانے کے متمنی رہتے ہیں۔ اپنے خیال میں ضیاء الدین احمد خان نے وزیر کی دونوں باتوں کا جواب دے دیا اور عرض مدعا بھی کر دی، لیکن وزیر کے مزاج کی برہمی یوں کم نہ ہو سکتی تھی۔ اس نے کچھ تیز لہجے میں کہا، نواب صاحب نے شاید غور نہ فرمایا کہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں ترک تمنا ہی جنہیں سب کچھ مل جانے کے مترادف ٹھہرے۔ بھلا وہ کون؟ ضیاء الدین احمد نے شاید تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ وزیر نے جواب میں کلیم ہمدانی کا شعر پڑھا، قطع امید کردہ نہ خواہد نعیم دہر، شاخ بریدہ را نظر بر بہار نیست۔ آپ خدا نہ خواستہ شاخ بریدہ کیوں ہونے لگی؟ ابھی تو نہال آرزو میں آپ کے برگ و بار کے اسرار بہت پوشیدہ ہیں۔ ضیاء الدین احمد نے کہا، مجھے خوش فہمی میں مبتلا کرنے کی اس کوشش کا شکریہ، لیکن صاحب خانہ ہی کیف و کم خانہ کو سمجھتا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ ہر نہال حیات کو باثمر کرنے کا گن ہر باغبان کو نہیں آتا۔ ہر نخلے و ہر باغبانے آپ کے سما مبارک تک پہنچا تو ہوگا سرکار۔
یہ جملہ کہہ کر وزیر نے بخیال خود تمام باتیں صاف کر دی تھیں۔ نواب ضیاء الدین احمد کو اس باغ سے پھل کی امید نہ رکھنی چاہیے، لیکن ہزار فہم و فراست کے باوجود ضیاء الدین احمد اپنے وقت کے انسان تھے۔ ان کے حسابوں یہ تو غیر ممکن تھا کہ کوئی عورت انتخاب اور پسندیدگی کے سوالوں سے کوئی سروکار بھی رکھے۔ انتخاب تو مرد کا حق تھا اور پسند کرنا نہ کرنا بھی مرد ہی کا معاملہ تھا۔ یا شاید ایسا تھا کہ نواب ضیاء الدین احمد میں حصے مزاح شاید کم تھی اور وہ اس صورتحال کے ظرافتی پہلو تک نہ پہنچ سکے تھے کہ کوئی عورت انہیں باتوں میں اڑا کر لطف لے سکتی تھی، اور بہرحال اس کے لیے ضیاء الدین احمد خان کا اس کے یہاں آنا کسی دلکشی کا حامل نہ تھا۔ ضیاء الدین احمد خان نے تاریخ کا علم بہت حاصل کیا تھا، فلسفہ اور منطق بھی وہ خوب جانتے تھے، اور دلی شہر میں بھی جو اس وقت با کمالوں سے بھرا ہوا تھا، ضیاء الدین احمد کا ثانی ملنا آسان نہ تھا۔ لیکن وہ چھوٹے بھائی بھی تھے، اور امین الدین احمد خان ہی نہیں، شمس الدین احمد خان کے بھی وہ چھوٹے بھائی تھے۔ برادر خرد کو برادر بزرگ سے کچھ نہ کچھ شکایت ہمیشہ رہتی آئی ہے، اور اگر ماں بہن نزاع اموال و جائیداد ہوں تو تلخی وہاں بھی آ جاتی ہے جہاں اس کی جگہ نہ ہو۔ ضیاء الدین احمد خان نے اوائل صبا سے شمس الدین احمد کی خوبصورتی، جامہ زیبی، محرور المزاجی اور سوتیلے بھائیوں کے تئیں ناانصافی کے چرچے مسلسل سنے تھے۔ شمس الدین احمد کا پھانسی پر کھینچا جانا ان کے خیال میں کیفر کردار کے سوا کچھ نہ تھا۔ مرزا غالب کے وہ بہت مداح تھے، اور مرزا صاحب موقع بے موقع شمس الدین احمد کی برائیاں کرتے رہتے تھے۔ سوتیلے بڑے بھائی کے خلاف ضیاء الدین احمد کی معاندت اس سبب سے اور بھی چمک گئی تھی۔ جب ضیاء الدین احمد شعور کو پہنچے تو انہوں نے چھوٹی بیگم کے جمال قیامت خیز اور شمس الدین احمد سے ان کے عشق کے قصے سنے تھے، اور ایک دبا دبا سا حسد انہوں نے محسوس کیا تھا، لیکن وہ سب باتیں احتمال اور خیال کے عالم سے تھیں۔ ضیاء الدین احمد نے ان کی عملی حیثیت کا کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ بڑے بھائیوں کے خلاف شکایات میں بہرحال یہ بات بھی شامل تھی، دھندلے طور پر صحیح، کہ شمس الدین احمد نے باپ کی وراثت پوری کی پوری ہتھیا لینی چاہی اور مدتوں اس پر قابض بھی رہے، اور کشور حسن میں انہوں نے وہ تسخیریں کی جو ہم چھوٹوں کو نہ مل سکیں۔ امین الدین احمد نے لوہاروں کے قلعے اور دربار پر اپنا تسلط جما رکھا تھا، اور چھوٹے بھائی کو حکومت میں شریک نہ گردانتے تھے۔ ضیاء الدین احمد کی یہ شکایت دربار انگریز تک پہنچ چکی تھی۔ لہذا ضیاء الدین احمد اگر چھوٹی بیگم پر مائل ہو رہے تھے تو بخیال خود ایک قسم کی تلافی مافات عمل میں لا رہے تھے، اور اس تلافی میں چھوٹی بیگم کا برابر سے شریک ہونا بالکل مناسب تھا۔ اب جو وزیر خانم نے اس شراکت سے صاف انکار کیا تو ان کی مردانگی سے زیادہ ان کے تصور انصاف کو ٹھیس لگی۔ وہ اس بات کو خیال میں بھی نہ لا سکتے تھے کہ وزیر خانم کو بھی زمانے یا تقدیر سے کچھ شکایات ہو سکتی تھیں۔ انہوں نے کچھ استجاب سے کہا، لیکن بہت پست آواز میں، گویا خود سے ہم کلام ہو۔ جس شجر حیات کو پے بے پے باغبان حاصل ہوتے جائیں، اسے تقدیر کا شکوہ بھلا کاہے کو ہو سکے؟ ہر باغبان کچھ تراشتا اور قطع برید بھی کرتا ہے، وہ کچھ لے بھی لیتا ہے، صرف بخشش ارزانی نہیں کرتا، اور جب خود باغبان کا شجر حیات خزانی ہو جائے تو جس شجر کی باغبانی وہ کرتا تھا اس کو بھی خزاں کی زہریلی زبان چاٹ لیتی ہے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ ابھی بچے ہیں، ان رموز کو آپ کیا سمجھیں، لیکن اس نے بر وقت خود کو روک لیا۔ اس کے بجائے اس نے دوسری بات کہی، آپ ابھی اس بات پر توجہ فرمائیں کہ نواب صاحب، جس طرح ناہمواری حیات کے لیے ناگزیر ہے، اسی طرح انسان بھی اپنی طینت کا بندہ ہے۔ کبھی بستر نرم اس کو سخت اور ناگوار لگتا ہے، کبھی خاکستر گرم اسے آغوش مادر لگتی ہے۔ ضیاء الدین احمد کے چہرے پر ناگواری ابھر آئی۔ ایسی نکتہ شگافیاں تو ہم بھی کر سکتے ہیں چھوٹی بیگم۔ یہی تو بندی بھی عرض کر رہی ہے، بندی کسی کے لیے چھوٹی بیگم ہے، کسی کے لیے وزیر خانم۔ اس طنز اور اس کنائے کو سمجھنا ضیاء الدین احمد خان کے لیے کچھ مشکل نہ تھا، اور اندر ہی اندر تل ملا سے گئے، لیکن مراجعت اتنی آسان بھی نہ تھی۔
اور وہ بھی آخر میرزا تھے، صرف سید نہ تھے۔ خیر، ہمیں آپ سے ملاقات کا اشتیاق تھا، سو وہ ابھی پورا نہ ہوا۔ ضیاء الدین احمد خان نے رک رک کر کچھ تلخ سے تبسم کے ساتھ کہا، کیا ہمیں دوبارہ ناسیہ سائی کی اجازت ہے؟ یہ دروازہ کسی کے لیے کھلا ہوا نہیں ہے نواب صاحب، لیکن آپ غیر نہیں ہیں، آپ کی بات اور ہے۔ وزیر نے گردن ذرا سی موڑی، اس طرح کہ اب اس کا تقریباً پورا منہ نواب کی طرف تھا۔ ضیاء الدین احمد نے وزیر کے چہرے کو ٹٹولا کہ اس پر شاید کہیں کچھ ہمت افزا تبسم یا لگاوٹ آمیز نرمی کی جھلک روشن ہو، لیکن وزیر کا چہرہ کچھ مصمم اور کچھ درست معلوم ہو رہا تھا۔ ضیاء الدین احمد ایک انداز بے پرواہی سے اٹھے اور انہوں نے جوتیوں میں پاؤں ڈالنے کے پہلے ظہوری کا شعر پڑھا، می تواں کرد مدعا بافی تا نفس تارے گفتگو دارد۔ پھر انہوں نے کورنش کے انداز میں سر جھکا کر اور سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، کیا مجھے یہ بھی کہنے کی اجازت ہے کہ مارا بتو صد حساب باقیست؟ وزیر اپنی جگہ سے نہ اٹھی۔ اس کے بدن کا تناؤ اس کے مزاج کی برہمی کی غمازی کر رہا تھا۔ اس نے تالی بجائی اور جب تک جانی رام آئے اس نے بیٹھے ہی بیٹھے نواب کی طرف پیٹھ کیے ہوئے ہلکی سی ہنسی ہنس کر کہا، سبحان اللہ، اب یہاں کیا رکھا ہے؟ دل از دو کون شستم و کردم حساب پاک۔ ضیاء الدین احمد نے ایسی نرم اور مترنم ہنسی پہلے کبھی کاہے کو سنی تھی؟ ان کے دل سے لے کر وسط کمر تک ہیجان سا اٹھا، لیکن ہنسنے والی نے ان کی تقدیر پر ہی ہنس دیا تھا۔ اس ملاقات کی بے فیضی کا اثر نواب ضیاء الدین احمد خان کے دل پر مدتوں رہا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وزیر خانم کے یہاں اگلے 2 مہینوں میں مزید 2-3 بار حاضری دی۔ وہ ملاقات آخری ثابت ہوئی جب وزیر نے تنگ آ کر ان سے اشارتاً کہہ دیا کہ ہماری عمروں میں بہت تفاوت ہے، آپ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، اپنے برابر کے سن والوں میں کام دلی کے حصول کی صحیح کریں تو بہتر ہوگا۔ نواب مرزا نے اس اثنا میں کبھی کوئی تجسس ظاہر نہ کیا تھا، ہر چند کے ضیاء الدین احمد کے آنے جانے کا مقصد اس پر واضح تھا۔ اسے اپنی ماں سے ایسی محبت تھی جس میں فیصلے، اعتماد، استفسار، تفتیش کسی شے کی ضرورت نہ تھی۔ نواب مرزا کے خیال میں اس کی ماں دنیا کی بہترین اور کامل و اکمل شخص تھی۔ اس کی ماں کا کوئی فیصلہ، کوئی اقدام، کوئی مواصلہ یا مقاطعہ کسی خارجی توجیہ یا دلیل کا محتاج نہ تھا۔ اس کے باثواب ہونے کی یہی دلیل بہت تھی کہ یہ کام یا یہ فیصلہ وزیر خانم نے کیا تھا۔ نواب مرزا کی یہ پریشانی تو بدستور تھی کہ مجھے اپنی ماں کو ان کے مرتبے اور معتاد کے مطابق آرام سے رکھنا ہے، اور اس کے لیے اب تک کوئی خاطر خواہ صورت نہ پیدا ہوئی تھی۔ لیکن اماں جان اگر اپنی مرضی اور پسند سے کسی مرد کا ساتھ اختیار کر لیں تو یہ بات بھی اسے قابل قبول لگتی تھی۔ اگر ایسی صورت میں محمد آغا اور خود اس کی نگہداشت و پرداخت پر کوئی سوال اٹھتا تو اسے یقین تھا کہ اماں جان محمد آغا کو اپنے ساتھ ہی رکھیں گی، اور خود نواب مرزا رامپور واپس جا کر نوابی آستانے پر کوئی چھوٹی موٹی نوکری حاصل کر سکتا تھا۔ یا اگر شاہ محمد آغا کو اماں جان اپنے ساتھ نہ لے جا سکیں تو مجلی خالہ انہیں بخوشی رامپور میں رکھ کر انہیں بالکل ماں کی طرح پال پوس سکتی تھی۔ آخر انہوں نے نواب مرزا کو بھی تو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ وہ خود بھی چاہت والے سبھاؤ کی تھی، اور لاولد ہونے کے باعث ان کی ساری مامتا چھوٹی بہن اور اس کی اولاد پر مرکوز ہو گئی تھی۔ اپنے اور اپنے اخیافی بھائی کے سلسلے میں ایک اور امکان نواب مرزا کے ذہن میں تھا۔ دہلی کو مراجعت کے بعد اس نے فوراً انوری خانم یعنی اپنی بڑی خالہ کے یہاں بغرض سلام حاضری دی تھی۔ بڑی خالہ نے کچھ تو اس بنا پر کہ مرحوم باپ کو نواب مرزا سے بہت محبت تھی، کچھ خود نواب مرزا کے حسن صورت اور باتمیز طور طریقوں، اور کچھ چھوٹی بیگم کی مامتا کے سبب نواب مرزا کی بڑی خاطرداریاں کی۔ چھوٹی بہن کو تو نہ بلایا، لیکن خود نواب مرزا سے کہا کہ تم اور ننھے آغا میاں جب چاہو آ جاؤ، گھر تمہارا ہے۔
اگلے کئی ملاقاتوں میں چھوٹی کا پورا حال بھی بڑی پر کھلا تو اس نے اس بات کا اشارہ بھی دیا کہ اگر وزیر نکاح کر کے کسی شریف آدمی کے گھر بیٹھ جائے اور حالات تقاضا کریں تو وزیر کے دونوں بیٹوں کو وہ بخوشی اپنے پاس رکھ لے گی۔ بڑی خالہ کے گھر میں نواب مرزا کے لیے ایک اور دلکشی اور دل بستگی کا سامان اس کی خالہ زاد بہن فاطمہ تھی۔ 13-14 سال کی فاطمہ صورت شکل، بات چیت، سوڑھاپے، نماز روزے، بڑوں کی خدمت گزاری، ان سب میں اپنی ماں پر گئی تھی۔ معمولی حساب اور تھوڑی بہت اسلامی تاریخ کے علاوہ فارسی سے بھی آشنا تھی اور ہندی کی شاعری، خاص کر حمد، نعت، مرثیہ، منقبت، جنگ نامے وغیرہ خوب پڑھتی تھی اور زنانہ مذہبی محفلوں میں سناتی تھی۔ چھوٹی بیگم کی طرح آواز بھی اس نے بہت اچھی پائی تھی۔ نواب مرزا کا دل خود بخود فاطمہ کی طرف کھینچتا چلا گیا تھا۔ ابھی یہ بات ظاہر نہ تھی کہ فاطمہ، جسے نواب مرزا کچھ چڑھانے کے لیے اور کچھ اپنے حال دل کے اظہار کے لیے پری بانو کہہ کر پکارتا تھا، اپنے گھبرو، خوشرو، مقبول زمانہ نوجوان شاعر اور خالہ زاد بھائی کے لیے کیسے خیالات رکھتی ہے۔ لیکن پری بانو کی محبت بہت تیزی سے نواب مرزا کے دل میں گھر کرتی چلی گئی۔ ظاہر ہے کہ حسن فروش بالا خانوں کی بدولت نواب مرزا کی عمر اور طبقے کے اکثر نوجوانوں کو آداب و مناہج ہم بستری سے بیگانگی نہ تھی۔ اس زمانے میں یہ قول عام تھا کہ جس نے امردوں کی گالیاں اور طوائفوں کی جوتیاں نہیں کھائیں وہ عاشق ہی نہیں ہوا۔ مثل مشہور تھی، عاشق کی آبرو ہے گالی و مار کھانا۔ نواب مرزا کی تو عمر ہی ایسی تھی کہ سادہ رو لڑکوں اور خوب رو لڑکیوں کے لیے دل خواہ مخواہ مچلتا تھا۔ لیکن فاطمہ کی بات اور تھی۔ وہ اسے پری بانو یوں ہی نہ کہتا تھا، فاطمہ اسے سچ مچ کچھ فوق الانسان سی لگتی تھی، بلکہ اسے کبھی کبھی یہ بھی خوف لگتا کہ فاطمہ جیسی نازک، دھان پان دودھ مصری کے شربت جیسی شیریں اور لطیف معشوقوں کے ساتھ جسمانی عشق کے مراحل انجام دیے بھی جاتے ہیں یا نہیں۔ خیر، اس وقت تو نواب مرزا کے بے صبر دل کو وہ بات بہت دور بلکہ ناقابل یقین و حصول لگتی تھی۔ اسے پہلی فکر اس بات کی تھی کہ بڑی خالہ مجھے ہزار چاہتی ہوں لیکن اماں جان سے تو ناخوش ہیں۔ بھلا میرے بارے میں کبھی غور بھی کریں گی؟ دنیا کے کاموں میں ناتجربہ کار لڑکے کو یہ نہ معلوم تھا کہ لڑکی والے ایسے حالات میں داماد کو دیکھتے ہیں، داماد کی ماں کو نہیں۔ اور چھوٹی بیگم بہرحال انوری خانم کی سگی بہن تھی اور نواب مرزا نیرا شاعر نہ تھا، وہ بہرحال نواب شمس الدین احمد جیسے جلیل القدر والی ریاست کا ایک لوتا بیٹا تھا۔ ریاست و عمارت خواہ نہ رہی ہو لیکن پدری نسب تو باقی تھا اور ہمیشہ باقی رہنے والا تھا۔ داغ کی بالکل اوائلی شاعری میں جگہ جگہ معاملات اور وقوعات یوں سل کے نظم میں آئے ہیں کہ ذاتی واردات کی باپردہ جھلک نظر آتی ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ داغ کی شاعری میں جسمانی حسن کا بیان کم ہے اور شروع کے کلام میں تو نہیں کے برابر ہے۔ گویا اسے اپنی خالہ زاد کے ناموس اور حجاب کا لحاظ ہو۔ ذیل کے شعروں میں نوجوان عاشق کی خود پر مباحات اور بیان حسن و اظہار تمنا میں احتیاط غیر معمولی لطف کے حامل ہیں۔ تم ہی کہو کہ کہاں تھی یہ وضع یہ ترکیب، ہمارے عشق نے سانچے میں تم کو ڈھال دیا، بتائیں لفظ تمنا کہ تم کو مانی کیا، تمہارے کان میں ایک حرف ہم نے ڈال دیا۔ بعد کے نکتہ دانوں نے داغ کی شاعری کو زنان رقاصہ بازاری کی مرغوب شاعری کہا۔ ممکن ہے انہوں نے ایسا ہی دیکھا ہو، لیکن اوپر درج کردہ شعروں کی نفاست اور تمکین اور بھولی بھالی متانت سے تو ایسا کہیں سے نہیں لگتا۔ نواب مرزا کے مزاج میں کچھ شوخی اور کھلنڈرا پن ضرور تھا، لیکن اس کا اظہار موقع سے ہی ہوتا تھا۔ اور جس زمانے کا ذکر ہم لکھ رہے ہیں وہ زمانہ تو نواب مرزا کے لیے کئی طرح کے بحران کا زمانہ تھا، اور اس وقت اس کا کھلنڈرا پن خاص کر عشق کے معاملے میں شاذ ہی بروئے کار آتا تھا۔ پروانہ پاس شمع کے بلبل ہے گل کے پاس، ایک میں کہ تیری بزم میں خلوت گزیدہ ہوں۔
اے آرزوئے تازہ نہ کر مجھ سے چھیڑ چھاڑ، میں پائے شوق و دست تمنا بریدہ ہوں۔ 15-16 برس کا لڑکا ایسے شعر تبھی کہہ سکتا تھا جب شاعری کی سرحدیں مضمون آفرینی سے آگے نکل جائیں۔ معشوق سے معاملہ جب گھریلو سطح پر اور مانوس ماحول میں ہو تو ایسے ہی شعر ہو سکتے ہیں۔ تم کو آشفتہ مزاجوں کی خبر سے کیا کام، تم سنوارا کرو بیٹھے ہوئے گیسو اپنا۔ اسی غزل میں یہ شعر بھی ہے، اور کچھ عجیب بات نہیں کہ 15 برس کی عمر کا داغ جب زینت باڑی کے مشاعرے میں اسے پڑھے تو امام بخش صحبائی جیسا دبنگ استاد اپنی جگہ سے اٹھے اور شاعر کو گلے لگا لے۔ لگ گئی چپ تجھے اے داغ حزین کیوں ایسی، مجھ کو کچھ حال تو کمبخت بتا تو اپنا۔ اسی رنگ میں ایک اور بھی دلکش مضمون آفرینی کا نمونہ ملاحظہ ہو، ایسا شعر تعقل اور تصنع دونوں سے بے نیاز ہے۔ سادگی، بانک پن، اغماز، شرارت، شوخی، تو نے انداز وہ پائے ہیں کہ جی جانتا ہے۔ اس مضمون کو عرفی نے اپنے بے مثال پیچیدہ اور تعقلاتی اسلوب میں بیان کیا تھا۔ ازاں بدرد دیگر ہر زماں گرفتارم، کہ شیوہ ہائے ترا باہم آشنائی نیست۔ حق یہ ہے کہ عرفی کے مضمون کی نزاکت اور اس سے بڑھ کر معنی کی امکانات کی وسعت ایسی ہے کہ داغ کا شعر بظاہر پھیکا اور گھریلو معلوم ہوتا ہے، لیکن یہی گھریلو پن تو اس معاملے کی جان ہے، اور انداز کے لفظ کا گھریلو پن شیوا کے مقابلے میں اپنے حسن کو منوا رہا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر جی جانتا ہے اس قدر بے تکلف اور محاوراتی زور رکھتا ہے کہ زبان ہندی کے ایجاز اور ہندی شاعر کے اعجاز پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ سہل ممتنع کا جو طرز بعد میں داغ کی شاعری کا امتیازی نشان بنا، در حقیقت شروع ہی سے ان کے یہاں موجود تھا، جس کی وجہ غالباً فاطمہ کا عشق ہی تھا کہ جوانی کے برگوبار لاتے ہوئے قادر الکلامی کے مزے اٹھاتے ہوئے اس نو باوے حدیقہ شعر و سخن کا جی چاہتا تھا کہ غیر پیچیدہ اور غیر استعاراتی، غیر رسمی زبان میں اپنے معشوق سے اپنے دل کا حال کہے۔ شب ہجراں سے موت بہتر ہے، خواب آرام سے تو آئے گا، کبھی اپنا بھی دور خوش اے داغ، دور ایام سے تو آئے گا۔ چین دیتے نہیں وہ داغ کسی طرح مجھے، میں جو مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ کہا ظالم نے میرا حال سن کر، وہ اس جینے سے مر جائے تو اچھا۔ شمع رو آپ گو ہوئے لیکن، لطف سوز و گداز کیا جانے۔ اپنی تعریف سے چڑھتے ہو اگر جانے دو، چشم بددور ہمارا ہی جمال اچھا ہے۔ آپ پچھتائیں نہیں، جور سے توبہ نہ کریں، آپ گھبرائیں نہیں، داغ کا حال اچھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مضمون کے لحاظ سے یہ اشعار معاملہ بندی کی غزل کی رسومیاتی دنیا کے باہر نہیں ہیں، لیکن ان کے لہجے میں کچھ ایسا فوری تقاضا، التجا کی کچھ ایسی عجلت تھی کہ ان مضامین کو مبنی بر اصلیت تسلیم کیے ہی بنتی تھی۔ فاطمہ کی خوشنودی، فاطمہ کے ایک تبسم کی تمنا میں طرح طرح کے منصوبے بنانا، فاطمہ کی ذرا سی تغافل شعاری، اصلی اور واقعی یا محض فرضی پر پہروں رنجیدہ رہنا اور کوڑھنا، ان سب کیفیات کا نچوڑ اس وقت کے کلام داغ میں جگہ جگہ نمایاں ہے۔ کسی نے کسی بہانے سے ایک دو بار فاطمہ کے یہاں کا چکر ضرور لگا لینا، بازار و دکان کے کام خود کر لانے کی پیشکش کرنا، کسی بنا پر فاطمہ اس وقت گھر پر نہ ہوئی تو دل میں ہزار طرح کے شکوے اس وقت تک پالتے رہنا جب تک فاطمہ سے ملنا نہ ہوا اور وہ مسکرا کر نہ پوچھ لے کہ آپ اب تک کہاں تھے۔ یہ نواب مرزا کے روزانہ کے معمول تھے۔ ادھر یہ بھی ہے کہ نواب مرزا کو شربت یا پان پیش کرتے ہوئے فاطمہ کے منہ پر حیا کی ہلکی سی رمق، ڈھلکے ہوئے آنچل کو جلدی سے برابر کر کے ایک ہاتھ سے سینہ ڈھانکنے اور دوسرے ہاتھ سے پان کی تشتری سنبھالنے کی کوشش، دسترخوان پر اس بات کا خاص اہتمام کہ کوئی خاص کوشش نظر نہ آئے، لیکن کھانے کی ہر اچھی چیز سب سے پہلے نواب مرزا کے سامنے رکھی جائے۔
یہ سب کسی تعلق کے غماز نہ تھے تو اور کیا تھے؟ نواب مرزا کی دستک میں اپنائیت کا ایک انداز تھا، ایک آہنگ تھا جسے فاطمہ خوب پہچان گئی تھی۔ اگر وہ دستک کسی دن سورج چڑھنے کے بعد تک سنائی نہ دیتی تو فاطمہ کی نگاہیں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی۔ نواب مرزا کو اس بات کی خبر نہ تھی، لیکن دستک ہوتے ہی جس مستعدی سے وہ شیریں آواز سنائی دیتی، جس ہلکی سی مسکراہٹ اور ہلکی سی حیا کے ساتھ وہ گلے دوپہریہ جیسی نازک اور دھوپ سے کچھ بے پرواہ سی، لیکن دھوپ ہی کو دیکھ دیکھ کر جیتی ہوئی زندگی سے بھری ہوئی آواز اس کے کانوں تک آتی، آ جائیے، پردہ نہیں ہے۔ اس سے نواب مرزا کو صاف معلوم ہوتا تھا کہ بلانے والی اسے محض رسمن گھر کے اندر نہیں بلا رہی ہے، بلکہ زبان حال سے مرزا بے دل کا شعر پڑھ رہی ہے۔ جب دل کے آستاں پر عشق آن کر پکارا، پردے سے یار بولا، بے دل کہاں ہے ہم میں۔ نواب مرزا کے دل کو اب ایک کی جگہ دو باتیں لگی ہوئی تھیں، ایک تو اپنی ماں کے لیے مستقل آرام اور سکون کی زندگی کا سامان کرنا، اور دوسری فاطمہ کو اپنی دلہن بنانا۔ لیکن اس وقت دونوں ہی معاملوں میں کوئی پیش رفت نہ ہو رہی تھی۔ اس کی شاعری یقیناً شہرت پذیر تھی، لیکن ابھی اس سے روٹی پیدا کرنے کی کوئی سبیل سمجھ میں نہ آتی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتا کہ ظہیر دہلوی سے کہہ دیکھیں، شاید قلعہ معلیٰ میں اپنے لیے بھی کچھ نوکری کی صورت ہویدہ ہو، لیکن سچ یہ ہے کہ اسے دیوانیوں، خانساوانی وغیرہ میں نوکری سے کچھ بھی دلچسپی نہ تھی۔ اس کا خیال تھا، بلکہ عقیدہ تھا، کہ شاعر کے لیے شاعری ہی بہت ہے، کیا پیشہ، کیا مشغولیت، کیا مصروفیت، ہر حیثیت سے شاعری اکیلی کافی ہے۔ لیکن اس کی شاعری اس وقت تک تو مصفحی کی ربائی کے اول دو مصروں کی تصویر پیش کر رہی تھی کہ شاعری کے سوا کچھ کار دین یا کار دنیا اس سے بننا پڑتا تھا، اور زندگی کی ضرورتیں اور فرض کے تقاضے اور جوان ہوتی ہوئی لطف حیات اور لذت تکمیل حیات کی امنگیں تھیں کہ اس کے ذہن اور ضمیر پر دستکیں دیے جا رہی تھیں۔ ان دنوں میں نواب مرزا کو یقین کامل تھا کہ ساری دہلی میں مجھ سے بڑھ کر بد نصیب اور دکھارا کوئی نہیں۔ باقی آئندہ۔